अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत टीवी देखने सुनने समझने वालों की खिदमत में सलाम और तोहफ़ा आली मदद सदाए करबला के साथ हाजिर खिदमत हैं। और यकीनन आप मुसलसल देख रहे हैं कि हम अहले बैत टीवी के ज़रिए हमने उन ज़रूरतों को, ज़िंदगी की उन ज़रूरतों को डिस्कस किया है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, नस्ल परवान चढ़ाने के लिए, आगे आज़ादार बनाने के लिए। इस हवाले से हमने दुनियाए आज़ादारी से भी हमने उलमाए कराम को, बानियान को और मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से गुफ्तगू की। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त लंदन स्टूडियो में मौजूद हैं कनाडा से तशरीफ़ लाए हुए आलिम दीन, हमारे अली इस्लामिक मिशन सेंटर से ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अहमद रज़ा हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये भी भारत से तशरीफ़ लाए हुए हैं और यहाँ मजलिसों से ख़िताब भी फरमा रहे हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मौलाना सैयद कल्ब अब्बास रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये प्रोग्राम जारी है और कल हमने जिस मौजू को हमने डिस्कस किया है और हमने जिस पे गुफ्तगू की है वो था एजुकेशन के हवाले से हम क्या करें कि हमारी नस्ल जो है वो सच्ची और अच्छी आज़ादार सामने आ सके। इस हवाले से हमने कल अच्छी खासी गुफ्तगू की और हम चाहते ये हैं कि आज भी उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। और इस हवाले से हम शुक्रगुज़ार हैं उन शख्सियात के जिन्होंने कल फ़ोन करके हमारी हौसला अफजाई की और यकीनन साथ देने का वादा भी किया, रज़ाकाराना तौर पे भी और वैसे भी हम मशवरों में शरीक रखेंगे। और हमने कल जहाँ हम मजलिस ख़िताब फरमा रहे हैं क़िबला इदारा जाफ़रिया, वहाँ जब हम गए तो उलमा किराम की तादाद भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ भी इस बात को हमने छेड़ा और गुफ्तगू का आगाज़ किया और यही गुफ्तगू जारी रही कि यकीनन इदारों की ज़रूरत है, ऐसे इदारों की। और यहाँ इदारों के साथ अज़ाख़ानों के साथ एजुकेशन सेंटर्स की भी ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल्स की भी ज़रूरत है। तो यकीनन सब अच्छी बात हो तो सब साथ देने के लिए तैयार होते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो इस वक्त नाज़रीन भी हमारे साथ मौजूद हैं वो भी अगर कोई इस हवाले से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मौला अली ने कहा कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतने ही ज़्यादा नुकसानात उठाओगे। तो इस हवाले से हम एजुकेशन के हवाले से भी हम चाहते हैं कि एक जिहाद किया जाए, एक बहुत तेज़ी के साथ ये काम किया जाए ताकि हमारी यहाँ जो ज़रूरतें हैं ख़ुसूसन आने वाली नस्ल के हवाले से, उस हवाले से हम यहाँ कुछ अच्छे काम कर सकें। लंदन है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन हवालों से हम चाहते ये हैं कि इन इलाक़ों में भी स्कूल्स कायम हो जहाँ हम इस्लामी तरीक़े से दुनिया की तालीम हासिल कर सकें। कल हमारी गुफ्तगू जारी थी इस हवाले से और यकीनन उसके अच्छे नताइज बरामद हुए, हम देख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन इलाक़ों में किस सिस्टम को हम लेके आएँ कि क्या अज़ाख़ानों के साथ, इमाम बारगाहों के साथ इसको मुंसलिक किया जाए या मुख़य्यर हज़रात इसको अलहदा एक सिस्टम पे रखें, क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात यह है कि कुछ ऐसे अफराद हैं, कुछ ऐसी जमातें हैं कि जो ये काम कर रही हैं और उनके पास जो सिलेबस ख़ुद हमने देखा है वो बड़ा मुनासिब और बहुत उम्दा है, उसी एतबार से कि नर्सरी वालों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उससे ऊपर वालों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो सब बने हुए हैं। अगर हम जैसे हमारे दरमियान भी अगर जो माहिरीन हैं एक नज़र उससे देख लें, अगर वो समझते हैं कुछ चीज़ की उसमें कमी है तो इजाफ़ा कर दें, अगर कुछ चीज़ ऐसी है कि जो उनके एतबार से सही मुनासिब नहीं है तो उसे कम कर दें। लेकिन एक चीज़ मौजूद है तो हमें असर नौ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसको ज़रा सा दक़ीक़ नज़र से देख लें और उसका जायज़ा ले लें। अब हम दूसरे फेज़ में जाएंगे और वो ये है कि मदरसा कायम किया जाए, नर्सरी ख़ास तौर से। अभी मैं बर्मिंघम में था और वहाँ पर मैं अशरे मजालिस से ख़िताब कर रहा था, तो वहाँ हमने देखा कि एक बिल्डिंग उनकी है कि जिसमें उन्होंने नर्सरी स्कूल तक, नर्सरी तक उन्होंने उसमें क्लासेस वगैरह इब्तदाई तालीम के लिए उन्होंने बनाया है। उसमें आते हैं बच्चे और आके वो पढ़ते हैं। कम्युनिटी की जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हैं, रज़ाकाराना तरीक़े से
وہ بچوں کو ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، باقاعدہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اب اس میں اچھی بات یہ ہے کہ 3 سال 4 اچھا سال وہ خالصتاً گھریلو مائیں ہیں یا انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کی تو ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ ویل ٹرینڈ ہے، وہ ویل ٹرینڈ ہے، بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، بچے اگر روتے ہیں تو ان کو کیسے خاموش کیا جاتا ہے، بچے اگر فرض کر لیں ان کی اور بھی کچھ نیڈ اور ضرورت ہے تو اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اب ان کے پاس مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہماری جگہ یا عزاخانہ جو ہے فرض کر لیں کہ زیادہ تر یہ خالی رہتا ہے، خاص مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، فرض کر لیں محرم کے زمانے میں، لیکن جتنے پروگرام ہیں بیشتر پروگرام جو بعد مغرب ہوتے ہیں، تو اگر بچے صبح کے وقت آتے ہیں 12 1 بجے 2 بجے تک ہمارے ساتھ یہ رہتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں، تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ان کی تعلیم جو پراپر اسکول میں ہوتی وہ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ماحول دیا جا رہا ہے، ایک تربیت ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا مفید۔ اس لیے جیسے آپ نے کل کہا تھا، یہاں پر ادارے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ادارے جتنے پروگرام ہیں رات کو ہوتے ہیں، کچھ پروگرام ایسے ہیں جو دن میں ہوتے ہیں، جیسے جمعے کے دن نماز وغیرہ ہے، جن اداروں میں ہے وہاں جمعے کے دن وہ نماز بھی 1 بجے قریب شروع ہوتی ہے، تو ہم اس دن 12 بجے تک پڑھا کے بچوں کو چھٹی دے دیں، اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کو وہاں پر نماز وغیرہ کے سلسلے میں ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہیں، اگر ایسا ہو تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا، یعنی ہمارے پاس اور سب ایک کچھ سسٹم موجود بن ہے، جائے گا۔ سب کچھ، سب سے عمدہ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، کچھ ہمت والے لوگ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے اسی کو ذرا سا منظم کر دیں تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ جن مالیات بھی جو ہیں وہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ ہمارا کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جب کام شروع ہو جائے گا اور اس کی افادیت کو عوام سمجھیں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ لوگ ہر اعتبار سے تعاون کریں گے۔ یقین ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام جاری ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ بھی اگر ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملے کا اضافہ کر دیں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے گزارش کی ہیں کہ چونکہ ہم بھی انہی مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ہم نے اپنے ابھی ادارہ وہ جو سنڈے اسکول قائم کیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ سے بے حد مفید ہے، بے حد مفید ہے، اور اس کے بڑے اچھے نتائج۔ لیکن سنڈے اسکول تو خالص مذہبی تعلیم دے رہا ہے، اگر اس حد تک بھی ہم نے کیا اور اتنا ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم 5 دن مکمل اگر یہ کام کریں تو اور زیادہ ہمیں فائدہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قبلہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم سنڈے اسکول کے ساتھ ساتھ یہ جو باقاعدہ اسکول ہوتے ہیں یہ قائم کیے جائیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں جو دوسرے اسکولوں میں تعلیم ابتدا کے طور پہ، کیونکہ بچے کا ذہن بالکل بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے، جو لکھ دیں گے آپ وہ بالکل آخر تک پھر وہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم جس عمر میں ہیں اس میں ابھی جو 5 6 7 8 سال 10 سال کے درمیان جو واقعات پیش ہوئے وہ تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ جو بچپن کے واقعات ہیں وہ ہم بھول نہیں پاتے، تو وہ جو بڑے پکی تحریر سے لکھ دیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم چاہیں گے کہ بچوں کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقینی طور پر یہ موضوع جو ہے کرنٹ جو سچویشن ہے، جو حالات ہے اس وقت دنیا میں، اس کے نقطہ نظر سے بھی بہت ہی اہم ہے، اور چونکہ ہمارا تخصص اور ہماری پہچان، ہماری شناخت علم کی بنیاد پر ہے، اور رہی بات یہ کہ بہت سارے جو اسکول یا کالجز ہیں دنیا میں وہ علم تو دے رہے ہیں بٹ وہاں تربیت نہیں ہے اور تزکیہ نہیں ہے، تو بہتر طریقہ جو میری نظر یہ کہتی ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مدرسے کا سلسلہ چل رہا ہے، جیسے حسینیات میں سینٹرز میں جو سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سنڈے کلاسز کا وہ بھی بہت بہتر ہے، اس میں بھی آپ تربیت کریں، سنڈے کلاسز یا ایوری ڈے کلاسز میں اس میں بھی آپ بچوں کی تربیت کریں، اور خصوصی طور پر ان کے مورل کی تربیت کریں، ان کے اخلاقی تربیت وہ ضروری ہے، اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے باوجود بھی ہمیں کالج کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز کی ضرورت ہے ہمیں۔ آپ دیکھیں ہاسپٹل کے مسئلے میں یہاں فیمیل میل کا مسئلہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، دیگر کنٹریز میں، تو اسی طریقے سے ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے، اور بہترین اگر اسکول کی طرف توجہ دی جائے کہ ایک ایسا اسکول ہو جہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، تو یہ کوئی مستحیل امر نہیں ہے یا مستحیل الوقوع نہیں ہے، یہ چیز بالکل پاسبل ہے انشاءاللہ تعالی، اور جہاں جہاں سینٹرز ہیں، جہاں جہاں مرکز ہیں یا مراکز ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف مجلسوں تک اس سینٹر کو محدود نہ رکھیں۔ اب فرض کیجئے کہ جیسے میں ہندوستان میں جامعۃ العباس کا بانی ہوں، اس کا مؤسس ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں بچوں کے لیے، رجال کے لیے میں نے حوزہ علمیہ شروع کیا، وہاں پر بچے رہتے ہیں اور قیام تام ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے محسوس کیا کہ بچیوں کے لیے بھی ضرورت ہے،
تو ہم نے ان کی کلاسز شروع کر دی. اب 4 منزلہ جب بلڈنگ ہے تو اس میں ہم وقت نکال کے 2 گھنٹہ ہم نے کہا خواتین بھی آ کر اس میں کلاسز لیں. تو اگر ہمارے پاس بلڈنگ ہے, مرکز ہے, جگہ ہے, تو ہم اس میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو جو سینٹرز اور حسینیات ہیں اس میں صرف اور صرف اس کو مجلسوں تک محدود نہ رکھیں, اس کو تربیت گاہ بنا لیں. اس میں مختلف طریقے سے آپ تربیت کریں, اپنی جیل کی نسلوں کی, اپنے بچوں کی تربیت گاہ سے بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر بھی ایک اسکول کی ضرورت ہے جو تربیت اور تزکیہ اور تعلیم کا سلسلہ اس اسکول میں جاری ہو, تاکہ آپ کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی لے کر آگے بڑھیں انشاءاللہ. آپ نے بڑا اچھے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہاسپٹل. جی, ہمارے یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑا ہمارا کڈنی ڈاکٹر ہے وہ ہے ادیب الحسن رضوی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی اتنا بڑا اثاثہ ہمارا, اور اگر ہاسپٹل بھی ہمارے ہی کمیونٹی کا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. لوگ یہ خواہش ظاہر کرتے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے اصل میں لوگوں کی, نہ ہاسپٹل کی طرف توجہ ہے, نہ کالجز کی طرف توجہ ہے, نہ یونیورسٹیز ضرورت کی چیزیں, جبکہ یہ ہمارا خاصہ ہے. ابھی یہ موضوع آئے گا گفتگو کے درمیان کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں شیعت کے شعور میں اس بات کو داخل کیا ہے باقاعدہ کہ صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پہ آپ کو زندگی نہیں گزارنا ہے, آپ کو تعلیم کی طرف بھی آنا ہے, آپ کو تزکیے کی طرف بھی آنا ہے, آپ کو تربیت کی طرف بھی آنا ہے. اور تربیت کا ایک مرکز امام جعفر صادق نے ایسا قائم کیا کہ جس پر بے اختلاف مذہب و مسالک سب نے اتفاق کیا کہ اپنے دور کے سب سے عالم ترین اور سب سے بلند ترین شخصیت امام جعفر صادق, جس نے دنیا انسانیت کے سامنے علوم کے ابواب اور دریچوں کو کھولا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ دنیا میں بلند ہو سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں, کامران ہو سکتے ہیں, سکسیسفل ہو سکتے ہیں, تو علم کی بنیاد پر, تربیت بھی ہو اور علم بھی ہو. تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس پہ یقیناً ہم اس حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. میں ایک اور طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ابھی جب پاکستان میں حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو ایمبولینس سسٹم جو تھا وہ بڑا عجیب تھا, اور ہمارے جب زخمی ہوتے تھے, جب دہشت گردی کا نشانہ بنتے تھے, تو کچھ ہمیں شکایت یہ ملی کہ ایمبولینس والے جو ہیں وہ بھی تعصبی ہیں, اور وہ ان راستوں سے لے کے گئے جہاں بہت دیر میں پہنچتے اور راستے میں تاکہ دم نکل جائے. یہ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے. ضرورت محسوس ہوئی ہمیں ایمبولینس سروس کی, تو مولانا شہنشاہ نقوی اور JDC کے زیر اہتمام ایمبولینس کا آغاز ہوا, اور اب الحمدللہ کہ ہمارے ہر علاقے میں وہ ایمبولینسز موجود ہیں. اب یہ بیداری ہے, یہ بیداری ہے اصل میں اب موجود ہیں, اور الحمدللہ بڑی تعداد ہے پورے پاکستان میں JDC کے نام سے. تو میں یہی کہوں گا اس درمیان میں یہ بات کہ مجلسوں میں ہم جا کر بیدار ہوں ان تمام چیزوں کی طرف. ہاسپٹلز بھی ہمارے پاس ہوں, ہمارے پاس ایمبولینس بھی ہو, کالجز بھی ہوں, یونیورسٹیز بھی ہو, اسکولز بھی ہوں, تربیت گاہ بھی ہوں. یعنی مجلس یا جہاں ہم جا رہے ہیں مولا کا ذکر سننے کے لیے, وہ ایک انقلابی فکر ہمیں وہاں سے ملتی ہے. اور JDC کے زیر اہتمام, کیونکہ مولانا تقی ہادی صاحب کی سرپرستی تھی, پروفیسر سبت جعفر صاحب کی سرپرستی تھی, اب وہ ظفر عباس جعفری صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلا بھی رہے ہیں. اور وہاں یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اپنے لوگوں کو فری میں, اور برائے نام کوئی فیس رکھ کے, تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ آنا ہے وہاں. تو اس ضرورت کو بھی محسوس کیا. تو IT کے حوالے سے یہ دور یقیناً کمپیوٹر کا ہے. ظاہر صدائے یا حسین میں اگر آپ کو شامل ہونا ہے تو بالکل آپ کو IT کی دنیا کا بھی شہنشاہ بننا چاہیے, اور آپ کو تعلیم کی دنیا کا بھی بادشاہ بننا چاہیے. تو اس حوالے سے قبلہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جس میں کمپیوٹر کے سسٹم کو ہمارے ہاں بچوں کو سکھا رہے ہوں یا نوجوانوں کو سکھا رہے ہوں. اگر آپ کینیڈا کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو ہے, وہاں سکھا رہے ہیں. وہاں تو ماشاءاللہ سے GTA میں 2-3 اس طرح کے اسلامی اسکول ہیں کہ جہاں جو اسی کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. جی اسی میں ایکسپرٹ ہیں یا بس کمپیوٹر رکھ دی ہیں؟ کمپیوٹر کی تعلیم 2 طرح سے دی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اسکول میں ضرورت ہے بچوں کی اس اعتبار سے دے رہے ہیں. دوسرے کہ وہ لوگ کہ جو کمپیوٹر کی تعلیم اس اعتبار سے لینا چاہتے ہیں کہ 5-6 مہینے وہ کمپیوٹر کی ٹریننگ لے لیں, اس کے بعد وہ جاب پہ چلے جائیں. تو یہ کام بھی وہاں ہو رہا ہے, 2-3 جگہوں پہ ہو رہا ہے. قبلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام ہے یہ, جی بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 سال کے بچے بھی اس وقت اپنا انہیں جو ہے نا جس چیز کو کھولنا ہوتا ہے وہ سب انہیں پتہ ہے کہ YouTube پہ گئے گیم کھول لیا, گیم کھیل رہے ہیں. یہ تو یہاں تک محدود ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وقت جدید کمپیوٹر ایکسل اور یہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے یہ سسٹم, ہم اس کی تعلیم کے لیے
ایک باقاعدہ ادارے قائم آئی ٹی کریں ٹائپ اسکول کے جس کو آپ ساتھ، کہہ لیں، آئی ٹی جی ٹائپ. ہاں آئی ٹی ٹائپ، اس طرح کے ادارے اگر ہم بنائیں، خاص طور سے امام بارگاہوں کے ساتھ، بلکہ امام بارگاہوں کے روم میں جو ہے وہ اس کا انتظام کیا جائے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے. یہ ہو نہیں سکتا؟ ممکن نہیں. نہیں ممکن تو ہر چیز ہے، سب کچھ ممکن، لیکن یہ کہ کام کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب کام ہو سکتا ہے. آپ اگر ایک ادارہ یہ سب کام کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. یہ ایک ٹیم ورک ہے. فرض کر لیں کہ ایک ادارے میں مثلا تعلیمی سلسلہ ہے، دوسرے ادارے میں کمپیوٹر وغیرہ سکھایا جائے، تیسرا ادارہ وہ کوئی اور ذمہ داری لے لے، تو ذمہ داریاں اگر اس طرح سے تقسیم ہو جائیں تو سب اپنے اپنے طور سے کام انجام دے گا، اور انشاءاللہ ہر کام ہو سکتا ہے جو ہماری تو کمیونٹی اس کی میں تو سب سے پہلے ہمیں اداروں کو جوڑنا پڑے گا نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل. کام اچھا ہے تو ادارے سے انکار تو نہیں کریں کہ کسی چیز سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے. یہ اچھی فکر ہے، یہ اچھی فکر ہے کہ ادارے کو ایک ساتھ اداروں کو جوڑنا پڑے گا عملی طور پہ. کام جب اچھا ہے تو ادارے کیوں مخالفت کریں گے بھائی؟ اس میں مالی منفعت بھی ہو سکتی ہے کسی اعتبار سے، تو یعنی اتنی ہو کہ بوجھ نہ پڑے سیکھنے والے. ہاں بالکل اسی طرح سے اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں، بیشتر ادارے فرض کر لیں کہ ان کی فعالیت یا محرم میں 2 ماہ 8 دن رہتی ہے یا پھر رمضان المبارک میں رہتی ہے، باقی دنوں میں تو کوئی فعالیت نہیں ہے. جی جی. جمعرات کو اگر کسی ادارے میں نماز جمعہ ہو رہی تو چلیں جمعہ مصروف ہو جاتا ہے، جمعرات کو شب جمعہ کے پروگرام ہیں. باقی اب دیکھیں تو 6 دن 5 دن تک ادارہ خالی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہماری ضرورت ہے نا، ہمارے معاشرے کی، ہماری کمیونٹی کی، یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں. ان ضرورتوں کا احساس ہو جائے اور اس کو درک کر لیں اور ضرورتوں کو آپس میں تقسیم کر لیں تو سب کا کام بھی ہلکا ہو جائے گا اور سب کام بھی ہو جائے گا. اچھا، پاکستان اور انڈیا کے کو چھوڑ کر میں نے دیکھا ہے کہ اداروں میں جہاں جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں تو آپ لوگ جمعے کی نماز کے بعد بھی پزا اور اس قسم کا اہتمام رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں تو خالصتاً نماز پڑھنے آتے ہیں. پیزا وغیرہ رہتا ہے کہاں؟ جی ہاں، یہاں ہمارے کینیڈا میں. جانا پڑے گا پھر وہاں. جی تشریف لائیں آپ یقیناً. تو وہاں یہ بھی دلچسپی رہتی ہے، بچے اس لیے بھی آتے ہیں ساتھ والدین کے، چلو وہاں ان کے دلچسپی کا بھی سامان کا انتظام رہتا ہے. جی ہاں، جمعے کی نماز کے بعد. مسئلہ صرف بچوں کا نہیں ہے، بڑوں کا بھی ہے. بڑے جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، قریب میں رہتے ہیں، ان کے پاس بڑا تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، اسی میں ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے کہ نماز بھی پڑھنا ہے، واپس آفس بھی آنا ہے، اور لنچ ٹائم اگر نہ بھی آئے تو لنچ اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی کہ لنچ کا بھی وہاں پر انتظام رہتا ہے، وہ اپنا کھاتے ہوئے وہاں آفس تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ان کے محدود وقت میں سب کچھ ہو جاتا ہے کہ نماز بھی ہو جاتی ہے، لنچ بھی ہو جاتا ہے، واپس پہنچ بھی جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، تو یہ تو اچھی بات ہے. جی ہم نہیں، میں نے اسے اچھا ہی کیا ہے، اس کی تو تقلید ہونی چاہیے. عبادت بھی ہے، زیارت بھی ہے. ہمارا خیال ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہوگا، ہر جگہ ایسا ہوتا ہوگا. ہم کہیں اور نہیں جا سکے اس لیے ہمیں نہیں پتا ہے، مگر میرا خیال ہے ہو سکتا ہے میں نے ویسے یہی زیادہ دیکھا ہے. تو بہرحال چلیں، ہمارا موضوع جو ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہاں مدرسہ جو قائم تھا اس میں مختلف موضوعات پہ تعلیم دی جاتی تھی. کون کون سے موضوعات تھے وہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقریباً کسی موضوع کو چھوڑا نہیں. امام جعفر صادق کے جو مدرسہ تھا وہاں پر علم کیمیا کا بھی درس دیا گیا، اور اس کے علاوہ علم کلام بھی، اور اس کے علاوہ فقہ، اصول اور دیگر جو بھی دور جدید میں بھی جو علوم پائے جاتے ہیں اس پر بھی مولا نے روشنی ڈالی ہے. اور اس کی ایک تفصیلی بحث ہے کہ اس میں 4000 طلبہ جو ہے، جس میں سے ایک بہت مشہور مولا کے شاگرد تھے جناب زرارہ، وہ بھی جن سے روایتیں اکثر ہم لیتے ہیں کہ قال زرارہ، مثلا قال زرارہ زیادہ تر لیتے رہتے ہیں، وہ بھی بڑے ان کے قریبی شاگرد تھے. تو کس علم کے ماہر تھے؟ جناب زرارہ جو ہے روایات ان سے، جی روایات بہت زیادہ ان سے لیا گیا ہے. اور فقہ کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں لمحہ میں جو بحث آتی ہے تو اس میں اکثر جو ہے جناب زرارہ کا ذکر ہے کہ زرارہ نے اس بات یہ سلیبس اسی زمانے کا ہے جو اب بھی رائج ہے مدارس میں؟ سلیبس نہیں تھا، ان میں سے ضرورت کی چیزیں علماء جو ہیں انہوں نے جو بھی ضرورت ابواب قائم کیا نا، ابواب قائم کیا. ابواب اس طرح سے کہ یہ کتاب الطہارت ہے، یہ کتاب العبادہ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب الحج ہے، اس طرح سے انہوں نے. اور اس سلسلے میں جناب زرارہ ہیں، جناب محمد مسلم ہیں، جناب ابو بصیر ہیں،
اسی طرح سے بہت سے جو امام کے 4000 شاگرد جی یعنی منیمم 4000 شاگرد تھے، اس میں ایک سے ایک نمایاں افراد تھے، جس میں مشہور امام کے شاگرد ابو حنیفہ بھی ہیں۔ جی امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلکن نعمان، 2 سال اگر ہمیں نہ ملے ہوتے ان دونوں حضرات کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے لیے، یعنی امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام، بڑے اہم تو ہلاک ہو جاتا۔ ہاں اسی طرح سے آپ دیکھیں امام مالک بھی شاگرد ہیں ان کے، باقی امام شافعی اور جناب حنبل ہیں وہ بالواسطہ بلا واسطہ سبھی شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو جتنے علوم تھے جدید قدیم جتنے علوم، بلکہ امام علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم حاصل کرو، تو کوئی ممانعت کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں جابر بن حیان ہیں امام کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے علم کیمیا انہی کے نام سے مشہور ہے، علم الجبرا انہی کے نام سے مشہور ہے سب۔ تو جتنے بھی جدید قدیم علوم ہیں سب کا مرکز سب چشمہ در اہل بیت، ساری دور چیزیں کے ہیں۔ مدبرین نے جو اس پر بحث کیا ہے وہ میں تھوڑا اس کا ایک رمز پیش کر دوں۔ مدبرین یہ کہتے ہیں کہ مولا کے جو طلبہ تھے ان کو جو تعلیم دی گئی ہے اس میں خصوصی طور پر فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، علوم قرآن کی، اس کے بعد علم کلام، فنون العربیہ پہ، فن عربیہ جو لغت زبان ہے، اس کے بعد کہا کہ علم کیمیا، طب، فلک، علم حیہ اور علم طبیعہ، یہ تمام چیزیں جو حیات کا علم، طبیعت کا علم، کیمیا کا علم، طب کا علم، علم فلکیات، ان تمام چیزوں پر۔ اس کے بعد کہا کہ یہاں تک بھی امام نہیں ٹھہرے بلکہ تشتمل هذه المدرسہ الاصناف کثیر من العلوم الاسلامیہ، علوم اسلامیہ کی بہت ساری صنفوں کو بھی مولا نے اپنے حوزے میں شامل رکھا، والانسانیہ، علوم انسانی کو بھی شامل رکھا، یہ بہت۔ اس کے بعد جو ہے مولا نے کہا کہ خصوصی طور پر یہ مدرسہ جو تھا وہ صرف ایک جس کو کہہ لیا جائے کہ ابتدائی مدرسہ نہیں تھا، بلکہ دانشگاہ تھی، دانشگاہ اس زمانے کی یونیورسٹی، اور ہاں پی ایچ ڈی کیا کرتے اور وہ دانشگاہ بھی چند سال پہلے تک اسی شکل میں موجود تھی۔ اب مسمار کی، ابھی پتہ نہیں مسمار کر دیا کہ نہیں، وہاں جانے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا اس علاقے میں، اور اس زمانے میں دیکھ کے احساس ہوتا تھا بہت بڑے ایریے میں وہ اور متکلمین نے، ناطقین نے اور مفسرین نے، معلمین نے، مدبرین نے یہاں تک بھی لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوری دنیا کے اندر علوم کے ابواب کھولے ہیں، پوری دنیا کے لیے۔ اب چاہے وہ ٹھیک ہے بہت سارے علم ایسے ہیں جو دوسروں نے اس کو اپنا لیا ہے، وہ اپنے طرف منسوب کر لیتے ہیں، بٹ مدبرین کا یہ کہنا ہے کہ دنیائے علوم کا اگر کوئی سرچشمہ تھا تو اپنے دور کے امام جعفر صادق، جنہوں نے 4000 اپنی جیش کو، اپنی فوج کو، مفکرین کو اور مدبرین کو اور معلمین کو اور مدرسین کو تربیت دی، اور ان لوگوں نے علوم کو پوری دنیا میں نشر کیا ہے۔ تو جو بنیادی وجہ ہے کامیابی کی وہ علم ہے، بات وہیں آ گئی کہ ہم اپنا رشتہ علم سے نہ توڑیں، علم سے رشتہ جوڑ کے رکھیں، اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے مدرسے میں علم حاصل کر لیا، فرض کیجئے جیسے اب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مدرسے کی جو تعلیم تھی صرف حوزوی ہوتی تھی۔ اب ہم نے ہندوستان میں جب حوزہ مثلا تاسیس کیا تو اب یہ فکر ہوئی کہ نہیں یہاں انٹر بھی کرائیں، بی اے بھی کرائیں، گریجویشن بھی کرائیں، انگلش بھی پڑھائیں، دیگر تو تمام چیزوں کو اس کو داخل کیا گیا کیونکہ ضرورت حیات ہے یہ۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دور میں بھی اگر ہم جی رہے ہیں تو اگر ہم ماضی میں بھی جاتے ہیں تو 4000 وہ طلبہ جو مخصوص تھے، جنہوں نے، جس کو ابھی مولانا نے ارشاد فرمایا کہ باقاعدہ پی ایچ ڈی کیے تھے، یہ سب یہ متخصصین ہیں۔ 4000 شاگرد تو بہت زیادہ تھے، 4000 یہ ماہر تھے، احسن، یہ ماہرین تھے، متخصصین تھے، معلمین تھے، مدرسین تھے، ہاں یہ 4000، ان سے پھر کتنے طالب علم نکلے۔ حوزات علمیہ کو اسی لیے امام صادق علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ وہ زرعی دور تھا کہ جس میں اس طرح کا کام ہوا، اس لیے کہ بنی امیہ کی حکومت جو تھی وہ اپنے وجود کی جنگ لڑ رہی تھی، اور بنی عباس کی حکومت۔ یہ سلسلہ تو امام محمد باقر علیہ السلام سے شروع ہو گیا، ہاں شروع ہو گیا تھا، وہاں سے بھی شاگرد ہمیں ملتے ہیں، اور وہاں بھی یہ علم کے حساب سے، اور بقول آیت اللہ خمینی صاحب کے کہ آج اگر ہم باقی ہیں، زندہ ہیں، سربلند ہیں، تو بنیادی وجہ ہماری علم ہے۔ اگر ہم دنیا میں سربلند ہو کر جینا چاہتے ہیں تو علم سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں،
اچھا بہت سارے لوگ کبھی کبھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ علم کا تعلق صرف حوزوی تعلیم ہے. صحیح. تو حوزوی بھی علم ہے، جیسے بھی میں نے بتایا کہ تمام علوم کو مولا نے اپنے مدرسے کے اندر، اپنے یونیورسٹی کے اندر دنیا کے سامنے پیش کیا. تو یہ ضرورت ہے اس دور کی کہ جو بھی علم جس کی طرف آپ کو ضرورت سے نیڈ ہے اس کو آپ بالکل. ابتدا میں مدرسہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں بھی ریاست خیرپور شیعہ ریاست تھی، وہاں مدرسہ تو تربیت گاہ ہے، اس کے بغیر تو آپ کا بچہ سلطان المدارس کے نام سے تھا، اور اسی میں ہی ہم نے تعلیم حاصل کی 5ویں تک، اس میں ہی ہمیں تعلیم دی جاتی تھی. بھئی آج آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں، آپ گفتگو فرماتے ہیں، آپ شعر کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اردو زبان سے آپ کی ماشاءاللہ آشنائی بہترین ہے، اور آپ وادی اردو سے مرور فرماتے ہیں، گزرتے ہیں، وہاں سے پھر گلہائے اردو کو لاتے ہیں اور اس کو پروتے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں. تو اردو یہ میرا خیال ہے 5 سالوں کا ہمارا وہ ہے جو ہم نے وہ تربیت آپ کو ملی نا. جی ہاں ابتدائی. بغیر تربیت آپ کر سکتے تھے. تو یہاں بھی ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح سے مدارس کے الہام تو ہوگا نہیں، تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے. احسن، جزاک اللہ. یقیناً شاعری الہامی کیفیت ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہاں بیٹھ کے بچوں سے کہتے ہیں کہ نماز صبح کے وقت ہمیں جگا دینا، اور خود یہاں سے بچوں کو نماز صبح کے لیے جگاتے ہیں. یہ تربیت ہے نا. احسن، بالکل. اللہ. تو ہمیں ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدارس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی جو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے ہوں اس کا قیام کریں. دونوں کا ضروری ہے رشتہ رکھنا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی، دینی دونوں محاذ پہ ہمیں ماسٹر ہونا پڑے گا. اگر یہ کمزور ہوگا تو ہم پورے مکمل عزادار نہیں ہیں، اگر وہ کمزور ہوگا تو ہم مکمل عزادار نہیں ہیں. اور ہم سے کربلا بھی یہی کہتی ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے کربلا. صدائے حلمن جو بلند ہوئی ہے وہ خالی یہی نہیں تھی کہ میری یہاں مدد کرو، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں میری مدد کرو، تاکہ ایک مکمل انسان، کیونکہ انسانیت کے لیے قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے. طور پر مولا اور اہل بیت یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ تعلیم سے رشتہ توڑ لیجئے، بلکہ آپ سفیر بنیے، وزیر بنیے، ڈاکٹر بنیے، انسانیت کے لیے جو قربانی دی ہے تو یہی سب اسباب ہیں نا انسانیت کو نمایاں کرنے کے لیے، کہ انسان صاحب علم ہونا چاہیے، انسان کو دیندار ہونا چاہیے، انسان کو مذہبی ہونا چاہیے، انسان کو سربلند ہونا چاہیے، عزت والا ہونا چاہیے، اپنے اخلاق سے پورے ماحول کو گویا منور کرنا چاہیے. ساری چیزیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو جو ہے وہ سورہ سکھاؤ، 4 سال 5 سال کی ہو گئی، اسے کوئی انا اعطیناک الکوثر سکھاؤ، کوئی الحم سکھاؤ، تو کہا جاتا ہے کہ ارے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کر لیں گے جب بڑے ہوں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک سے ایک بچہ آیا جو دنیائے قرت پہ چھا گیا. وہی بات ہو رہی تھی حافظ محمد حسین اور حافظ مجتبہ، یعنی جب وہ 4 سال کی، جی 4-5 سال کی عمر کا، اگر وہ حافظ ہو سکتے ہیں، قرآن کا حافظ 30 سے صرف قرآن نہیں، نہج البلاغہ کے بھی. ارے کیا بات ہے. تو وہ کوئی اسپیشل بچے ہوتے ہیں جو نہیں کسی کا بھی اچھا وہ متخصص ہو سکتا ہے اس میں. یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ایران کی سرزمین پر کچھ بچے جا کر ان کے والدین تربیت کر لیں تو وہ بچے پوری دنیا کے لیے مثال بن جاتے ہیں. حافظ قرآن بھی، حافظ نہج بلاغہ. اس دور میں یہ بڑی بات تھی. آج الحمدللہ کثیر تعداد میں حفاظ موجود ہیں ہمارے پاس. تو اس پر کام ہوا نا، تربیت کی گئی نا. مسئلہ صرف سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم تربیت سے دور ہو گئے ہیں. اچھا ہماری جو اسمبلیاں ہیں خصوصاً ہمارے ملکوں کی، وہ ہمارے پڑوسی ملک ایران کی اسمبلی آف پارلیمنٹ کو دیکھ کر اس کی تقلید کیوں نہیں کرتی؟ کتنے حافظ ہیں، کتنے حدیث کے حافظ ہیں، کتنے نہج البلاغہ کے حافظ، کتنے عالم ہیں اس کے اندر، علوم کے عالم ہیں. صرف علم فقہ کے یا علم منطق یا علم کلام یا علم بیان کے عالم نہیں ہیں، کتنے علوم کے عالم ہیں، مشترکہ علوم کے عالم ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں، معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد ظفر بھائی. مولا علی مدد جی. کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر میں محمد اعظم خیرپور سے. محمد اعظم خیرپور سے جی، فرمائیے. آپ کے گاؤں سے جی، اہل بیت کے ساتھ ہیں آپ؟ جی سر عرض یہ ہے کہ ہمارے عالم دین، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، یہ ہمارے ترجمان ہیں، یہ ہمارے اوپر بیت الاسلام کی بڑی مہربانی جو علم بانٹتے ہیں. پر عرض یہ کرنی ہے کہ یہ اپنے ملک میں یا بیرون ملک سے جب پڑھ آتے ہیں تو ان کی صرف اور صرف توجہ جو ہے
وہ خطابت پر مرکوز ہوتے ہیں، یا تھوڑا نیچے آتے ہیں تو پیش امام بن جاتے ہیں. تو اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا، 10% بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اب دیہات اور شہر میں فرق کریں. دیہات میں جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کے بچوں کو 12 امام یا معصومین کے نام بھی نہیں آتے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ عالم دین ہے، ان کے پاس جتنا علم ہے ان سے زیادہ تو کوئی اور آدمی ہے نہیں. تو یہ اگر اپنی خطابت کو کم کر کے اگر یہ قوم کے کمیونٹی کے بچے پڑھائیں اور ہر امام بارگاہ کے ساتھ اپنا اسکول کنسرٹ کرے اور اسکول میں بچوں کو چاہے دیہات ہے یا شہر ہے تو یہ اپنا اسکول کو ٹائم دیں اور یہ سسٹم ایسا بن جائے جہاں ایک دیہات کے بچے کو بھی وہ موقع ملے. ابھی جو دیہات کے ہمارے بچے ہیں وہ تو بیچارے بس آزاداری میں جاتے ہیں، ان کو بس 12 مہینے جب محرم شریف آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ آزاداری کرنی ہے، باقی یہ کسی اور چیز کا پتہ نہیں ہے. جی تو ہمارے عالم دین جو ہے نا جو پڑھاتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی توجہ خطابت پر نہ رکھیں. تو اگر علم دینا ہے قوم کو تو یہ نیچے بھی کام کریں تو وہ اچھا رہے گا. بڑی مہربانی، شکریہ. جی اعظم بھائی، پہلے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر عالم علماء کی طرف ہم جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ علماء جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی علم ہی ہے، وہ بھی ایک بچوں کی تربیت ہے. دوسری بات یہ کہ آپ خیرپور سے آپ کا تعلق ہے، مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے جہاں مدرسے کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے، مدرسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، وہاں اسکول بھی کھولے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے سینئر عالم دین مولانا حیدر علی جوادی صاحب کا سسٹم ہی سارا مدارس کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ تر خطاب پہ نہیں بلکہ اپنے مدارس پہ زیادہ زور دیے ہوئے ہوتے ہیں. اب کینیڈا بھی تشریف لائیں، لیکن میں نے یہ کچھ مثالیں تو آپ کو دے دی ہیں اور باقی جو جواب ہے وہ انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے علماء کرام سے. جی قبلہ. مسئلہ یہ ہے کہ تفریق کیوں قائم کی جاتی؟ کیا خطابت کوئی بری چیز ہے؟ خطابت بھی اسی کا حصہ ہے. فرق اتنا ہے کہ سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. جن کو اللہ نے خطابت کا فن و ہنر دیا ہے وہ خطابت کے ذریعے سے علم کو پھیلائیں، اور جو لوگ مثلا مدارس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. تو سب اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شکایت ہے تو الگ بات ہے، لیکن کام ہو رہا اور ہونا بھی چاہیے اور بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. ان کا مقصد یہی ہے جو میں نے کل جس طرف اشارہ کیا تھا کہ پہلے جو ہمارے عالم دین تھے، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب تھے یا حافظ بشیر ٹیکسلا، فاتح ٹیکسلا تھے، وہ لوگ گاؤں گاؤں چلے جاتے تھے تبلیغات کے لیے، اور گاؤں میں جا کے وہاں مسجد میں بسیرا کرتے تھے اور وہیں تبلیغ کیا کرتے تھے. اس وقت ضرورت تھی ایسی، گاؤں گاؤں جانا چاہیے تھا. اس وقت کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی نقض امن نہیں تھا. اب ایسے حالات نہیں ہے نا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اچھا اب میڈیا بھی تو ہے، میڈیا کے ذریعے بات سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں. فرض کیجئے کہ یہ صرف اور صرف ذمہ داری ایک عالم پر نہیں عائد ہوتی ہے. آپ شاعر بنے، تربیت کس کی ہے؟ آپ کے والدین کی. پہلی تربیت والدین کی ہے. بالکل. اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے، آپ کے اساتذہ سامنے آئے آپ کی تربیت کے لیے. قبلہ عالم دین بنے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو پہلی تربیت کس نے کیا؟ والدین نے کیا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی پہلی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. آپ تربیت کیجئے، اپنے بچے کو ریڈی کیجئے، تیار کیجئے، مجہز کیجئے. علماء کرام ضرور خدمت کریں گے آپ کی. پھر آپ سے ایک اتصال، ایک کمیونیکیشن ہونا چاہیے، تو ضرور جو ہے علماء کرام خدمت کریں گے. بٹ آپ تربیت کر کے اس منزل پر بیٹے کو لائیں تو صحیح. انہوں نے کہا کہ 12 اماموں کے نام وہ تو والدین والدہ یاد کراتی تھی. ہماری والدہ نے ناد علی ساری چیزیں اگر علماء پہ ڈال دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین تربیت کے لیے یا تعلیم کے لیے انکار نہیں کرتا، منکر نہیں ہے. تیار خدمت کے لیے آپ آئیے. ابھی فرض کیجئے ہم لوگ انگلینڈ میں اگر کسی کو کوشچن آنسر کا پروگرام رکھنا ہے، جوابات، سوالات، کلاسز، کچھ بھی، ہم لوگ حاضر ہیں.
اب اگر آپ کوئی نہیں ہم سے پوچھتا یا ہمارے پاس نہیں آتا تو ہمارا اس میں کیا قبلہ ہم لوگ تو انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی ہم جس شہر میں جاتے ہیں کوئی تو آئے پوچھنے کہ ابتدائی تعلیم جو ہے ماں باپ آپ لوگ بھی، جی ہاں آپ لوگ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی تو مومنین اس میں آگے بڑھیں انشاءاللہ، علماء کرام بھی خدمت کر رہے ہیں اور ان کا یقیناً اعظم بھائی ہم آپ کی بات کی تردید نہیں خدا سلامت رکھے ان کو بالکل، آپ کا درد ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا والدین بھی ساتھ دیں نا، اس میں وہ جو دادا نانی اور دادی کا کریکٹر ہوتا تھا وہ ہم نے مائنس کر دیا ہے بھائی، اس کا بھی بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے، وہ سکھاتی تھی گھر میں، وہ کیونکہ اور انہیں کام ہوتا نہیں تھا گھر میں، یہی پرانی چیزیں سکھایا کرتی اور آج یہ بھی دیکھیے بہت سارے ادارے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہیں انگلینڈ کے اندر کلاسز ہو رہی ہے، ایک عالم دین فرض کیجئے کہ قبلہ کلاسز چلا رہے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں بچے نہیں آ رہے، تو ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچوں کو لے کر آئیں سینٹر تک، تب تو کوئی عالم دین، کوئی معلم، کوئی مدبر ان کو تعلیم دے، عالم گھر سے تو لانے سرا بچوں کو جا کے، تو جہاں دیکھیں دونوں طرف کے معاملات، کوشش کیجئے انشاءاللہ سلسلہ قائم ہو جائے گا، کوشش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس حوالے سے کوشش کریں، والدین کی ذمہ داری ہیں، والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، علماء اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ دیکھیں چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت ٹی وی سے، یہ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی علم کے حوالے سے ہو رہی ہیں، علم کو کس طرح سے پھیلانا چاہیے، علم کی ترویج کس طرح سے ہونی چاہیے، اسی حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مستقل کالر جناب انیس حیدر صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، خدا سلامت رکھے آپ کو، بہت دیر آپ نے انتظار کیا، چلیے کوئی بات نہیں، میں عباس صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور قابل احترام احمد رضا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، بہت گفتگو ہے، لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ صرف اس کو گفتگو کی حد تک نہ رہا جائے، عملی طور پر بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اپنا واقعہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ 1995 میں نے کالج جوائن کیا، اس کالج کا نام تھا، وہ کالج بنایا تھا راجہ صاحب محمود آباد میں، جی اس کا نام تھا سراج الدولہ کالج، یقیناً آپ نے ان کے بارے میں یقیناً سنا ہوگا بہت اچھی طرح سے، جی بالکل میری ملاقات بھی ہوئی تھی، بہت یعنی اس زمانے کی بات ہے جب بہت یعنی چھوٹے پن میں راجہ محمود آباد صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ راجہ محمود آباد سے ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ وہ کالج میں آئے تھے۔ ارے کیا بات، ماشاءاللہ کافی پرانے آپ بھی، بہت پرانے، تو بہت اچھی ان کی تقریر ابھی بھی میرے ذہن میں ہے، بلکہ ہمارے ایک دوست تھے رئیس حیدر، انہوں نے پوری ان کے جو تقریر ہوئی تھی اس میں پورا انہوں نے لکھا تھا کے بارے میں، اور راجہ صاحب محمود آباد کے بارے میں لکھا، وہ کتاب اب بھی موجود ہے، رئیس حیدر کی لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی جہاں پہ باتیں کی، انہوں نے سب سے پہلے زور دیا علم کے اوپر، ان کا وہ پریکٹیکل آدمی تھے، اور انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ بہت بڑی جگہ لی جائے جہاں پہ کالج بھی بنایا جائے، یونیورسٹی بھی ہو، اسکول بھی ہو، پرائمری اسکول بھی ہو، اور ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی ہونا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے بہت طاقت دور کی، لیکن یہ بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں آگے آ گئی تو وہ شاید مکمل نہیں ہو سکا۔ راجہ صاحب کی بہت ساری تمنائیں تھیں جو پوری نہیں ہو سکی پاکستان میں، ان کی بڑی تمنائیں تھیں، اسی لیے انہوں نے پیسہ لگایا تھا کہ مومنین کے حوالے سے بہت سارا کام ہو۔ یہ بتائیے کہ آپ نیو یارک میں رہتے ہیں، وہاں کتنے اسکول ہیں، آپ نے کتنے اسکولوں کے لیے کوشش کی وہاں؟ دیکھیے میں مستقل یہاں پہ کوشش کرتا ہوں، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو کام ہے وہ ٹیم ورک کے طور پر ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر ٹیم ورک میں اکیلا ہی کوشش نہیں کی تو اب کریں۔ میں نے بہت بات میں نے کہا دیکھیے میں پاکستان میں رہا ہوں، مختلف جگہ پہ میں رہا ہوں جا کے، اور میں نے ایک بہت اچھی چیز دیکھی، آپ یقیناً آپ جانتے ہیں یوم حسین ہوا کرتا تھا، یوم حسین میں ہر کالج میں ہر اسکول میں یوم حسین ہوتا ہے، جی ہاں یہ ایک اچھی کوشش کی، بار بار میں نے کہا چھوٹا سا یوم حسین کریں، کہ نہیں ان کو اردو سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو انگلش سمجھ میں نے کہا آپ اردو میں بھی تحقیق کریں تاکہ لوگوں کو بولنے کی پریکٹس ہو۔ اچھا زبان بات میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، شاید آپ کو نہ پتا ہو، ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی چھوٹی سی، وہاں میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے صبح کی، تو میں کافی دیر تک بیٹھے، یعنی اتوار پہ چھٹی ہوئی
तो उस दिन बैठे ऐसे ही लोग गप्पे मारते थे, मैंने आप लोग बैठे ना तो आप कुछ न कुछ काम करें। चलिए क्या काम करें? चलिए हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे घर में मजलिसें होती हैं, हमें आलिम दीन को ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, ना कि हम खुद पढ़ें, हम खुद मर्सिया पढ़ें, खुद इस्लाम पढ़ें, खुद हदीस पढ़ें। तो कहने ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मैंने मुमकिन है, ये सारा सब चीज़ें मुमकिन है, किताबें हैं अब, और इसमें बहुत कोशिश की गई हैं अनीस हसन साहब के साहबजादे ने, और उन्होंने बहुत छोटी छोटी किताबें लिखी हैं जो हदीसों की किताब में अब भी मौजूद हैं। तो उसको देख के ही अगर पढ़ा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं, हमें मालूमात में भी इजाफा हो सकता है और हमारे इल्म में भी इजाफा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है नहीं अनीस भाई हमारी इस वक्त बात हो रही है बाकायदा आलिम बनने वाली, किताबी खतीब नहीं बल्कि बाकायदा आलिम हो, बाकायदा मदारिस हो, बाकायदा मैं अब इसकी वजह किताबी खतीबों ही ने तो काम खराब किया हुआ इस वक्त, आप देख नहीं रहे? नहीं गलत कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। मैं बताऊं कि मैं तो इतने बड़े लोगों से वहाँ पे मिलता रहा हूँ, और हकीकत यही है जो किताबें हैं वो किताबें पढ़ के ही आप बयान कर सकते हैं। आप कोई वही तो नाजिल नहीं होती, आप कोई मौजूद लेके बैठे तो जब देखें किताब नहीं अगर सब कुछ बताना होता तो कुरान काफी होता, अहले बैत की क्या फिर वो बात ठीक कही है आपने, लेकिन बगैर आप पढ़े हुए बगैर इल्म हासिल किए हुए मैं कैसे अब मुझसे कोई कहे कि आप इस टॉपिक पे बात करें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि खाली किताब भी उन पे अपने मतालिब खोलती है जो साहिब किताब होते हैं, और साहिब किताब ये तशरीफ फरमा है, हम इनसे इसीलिए तो रुजू करते हैं। जी क़िबला अनीस भाई के हमारे साहिब किताब नहीं मतलब साहिब किताब से मुराद ये कि किताब का इल्म जानने वाले। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, आपके मेहमानों को भी सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ इमाम का। ज़फ़र भाई मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, क़िबला हज़रात की बात सुन रहा हूँ, मैं तस्वीर का दूसरा रुख ना थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। बिस्मिल्लाह। बात ये है कि आप जो हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे अब तकरीर जो हम सुनते हैं, जो खिताबत सुनते हैं, ये दो किस्म की है जी। एक खिताबत वो है कि जिसमें कोई आलम आता है, उसके पास ज्यादा इल्म होता है, तो वो अवाम की सतह तक नहीं वो बात करता, वो अपने इल्म को बताना चाहता है कि मैं इतना इल्म जानता हूँ। सही। नीचे जो सुनने वाले उन्हें समझ आए या ना आए उसके कोई गरज नहीं होती, वो अपने इल्म पे जोर देते हैं। सही। एक आलम वो है कि जो इल्म रखते हुए अवाम की सतह तक आके बात करते हैं, जिसकी मिसाल मैं यूं दे देता हूँ, गरीब के रहमत करे अल्लामा हज़रत ज़ैदी साहब को। जबरदस्त। अभी आपने अंसारी साहब की बात की आपने, तो वो लोग मैं एक दफा मजलिस सुन रहा था उनकी, तो एक बच्चा बार बार उठता था और बैठता था गोद में, तो उसके बाप ने ना उसे खींच के नीचे बिठा दिया जोर से। तो क़िबला साहब ने पूरी तकरीर ही छोड़ दी और 1.5 घंटा उस बच्चे पे तकरीर की, और वो इस तरीके से तकरीर की कि बच्चा भी सुन रहा है गौर से, बड़ा भी सुन रहा है, और वो बच्चे की तकरीर भी उन्होंने जाके मसाइब भी पढ़ा। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि तकरीर वो होनी चाहिए जो आवाम की समझ में आए। अब वो तकरीर तो नहीं होनी चाहिए। इसी मिसाल एक और दे देता हूँ, एक साहब तकरीर कर रहे थे, उनकी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इमाम हुसैन ने 72 हज जो है पैदल किए। मेरा बच्चा सुन रहा था, उसने बाद में कहा मौलाना मुझसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी? उन्होंने कहा 57 साल, तो 72 हज पैदल कैसे हो गए? फिर उन्होंने माफी मांगी इस चीज की। तो उस खिताबत का क्या फायदा जो बाद में उसकी इस्तेमाल करनी पड़ती है। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर खिताबत करनी है तो इस अंदाज पे करें कि बच्चा भी समझे, बड़ा भी समझे, और आवाम के लेवल के मुताबिक खिताबत हो, तो फिर हमें भी पता चले कि मजलिस में जा रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर खिताबत अपने खिताबत के जोर भी करनी है तो फिर उसका फायदा क्या, इधर से सुने उधर से निकल जाए। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी। इल्म हो, तकरीर में इल्म हो, नुक्ते पे जोर ना हो कि बस नारे लग जाएं और काफ़ी है। नहीं मसला है कि अगर बच्चे की समझ में नहीं आया कि इमाम ने 15 हज फ़र्ज़ करना 72 ज़्यादा किया, कह रहे हैं 72 हज किए, और यानी अच्छा 72 हज की बात की जी। तो प्यादा ये तो ज़्यादती की है जिसने कही। हाँ तो बस वो यही कह रहे थे कि ऐसी चीज़ हो कि बच्चों को भी समझ आए, जिसमें कहा भी है कि नहीं
انہیں کہ کہا بھی ہے انہوں نے کہ نہیں یہ ایک سوال ہے، انہیں کہ اس طرح سے کوئی پڑھ کے نکل جائے، کوئی اس کا مدرک ہو، کوئی دلیل ہو، اس طرح سے کچھ بھی کوئی بھی اس طرح مطلب وہ انفرادی غلطی ہے، وہ اپنی اگر یہ تاریخ میں نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا ہے تو وہ اس کی اپنی انفرادی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے. اس کے علاوہ شعور کے میزان پہ بھی رکھ کے اسے تولے پہلے کہ شعور اس بات کی اجازت دیتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عصمت سے ٹکرا جاتی ہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ تاریخ میں اس کو پڑھ لیجئے بٹ وہ عصمت سے ٹکرا رہی ہیں یا قرآن سے وہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں یا اہل بیت کے نہج سے ٹکرا رہی ہیں، تو آپ اس کو رد کر دیجئے. یہ ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب ایک عالم دین حوزے کی زندگی میں وقت گزارتا ہے تو تمام علوم سے وہ ماشاءاللہ صاحب خبرہ ہو جاتا ہے، علوم کا اسے اس سلسلے میں کافی تجربہ ہو جاتا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ خبرہ اور تجربے کے ساتھ جب دنیا کے سامنے وہ آتا ہے تو وہ پیش کرتا ہے رموز تاریخ. جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی جرمنی سے احمد صاحب بول رہا ہوں آپ کا. جی یہ جو کربلا کا مون آج کل کیونکہ مہینہ جو ہے محرم کا چل رہا ہے، خدا تعالیٰ کا فضل سے اللہ تعالیٰ درجات بند فرمائے. جو چاہتے تھے حضرت امام حسین وہ تو اس 56 ہے، کسی نے اس کے اوپر میرا خیال ان کے کانوں پہ دھو نہیں دیں گی کہ اسلام نے دوسری طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر اسود رکھنا تھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ان قبیلوں میں کتنی لڑائیاں اور کتنے سال چلتی تھیں، تو جو حکمت خدا کے رسول نے وہ کی، تو اگر اس کو اپنایا جاتا، اس کو سمجھا جاتا، حضرت حسین کے میسج کو سمجھا جاتا جو وہ چاہتے تھے، تو اس کی طرف سے توجہ میں ہر ایک نے وہ چادر کے جو چھین کے ادھر ادھر جو اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، تو اس کی طرف سے توجہ کتنے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جو بھی سربراہ آتا ہے، جو پہلے سربراہ ہوتے تھے اسلامی، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، وہ ہر چیز جو امام وہ ہوتے تھے، تو آج کے تو جو بنتے ہیں وزیر بھی ہمارے یا ووٹ لے کے آتے ہیں، ان کو کلو اللہ نہیں پڑھنی آتی، نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں تو یہ اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں سب سے زیادہ ان کا ہاتھ نہیں ہے. جو ہمارے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، جو وزراء ہیں، جو ان سیٹوں پہ آ گئے ہیں اور جو ووٹ دینے والے اندر ہو کر ان کو ووٹ دیتے اور پھر ان کے لیے لڑائیاں بھی کرتے ہیں. جی اور جو کوئی اگر ایک بندہ اچھا کام اچھا کرنے والا ہمارے چیف جسٹس صاحب اگر آئے ہیں، وہ اب میں جو بلانگ پاکستان سے کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں تو اردو جانتے ہیں، تو اس لیے اس طرح میں نے توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم جو ہے آصف و قبلہ اپنی لاٹھی جو بیٹھ کے چاہیے کہ کیا ہم نے حق ادا کیا جو حضرت امام حسین چاہتے تھے. میرا قول اور فعل میں کیا فرق ہے کہ میں دوسرے کو تو کہتا ہوں کہ یہ کرو لیکن میں خود نہیں کرتا. اس کی وجہ اسلام کا جو ہے اس کا رخ دوسری طرف ہے اور ہم منوانا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن خود کرتے کچھ اور ہیں. خدا حافظ. جی احمد بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے، یقیناً بہت اچھی بات کی کہ آج ہم اسلامی جمہوریہ کوئی بھی ہو اس کا اگر صدر بھی ہے تو کیا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھا سکے یا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکے صحیح معنی میں. آج ہمارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ نام لے رہے ہیں حسین کا، ہمارا کردار دوسری سائیڈ والا کیوں؟ اصل میں یہ مسئلہ شخصی نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے یہ چیزیں وارد ہو رہی ہیں. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی فرد ہے یا شخص ہے، وزیر ہو، سفیر ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، عالم ہو، صحیح معنی میں اگر وہ کربلا کی وزڈم اور اس کے حکمت یا حکمتوں کو، اس کے وزڈمز کو اور اس کے کربلا کے کمالات کو اگر اس نے اچیو کر لیا اور سمجھ لیا ہے تو وہ پریکٹیکل ایک حسینی بن کے سامنے آتا ہے. بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مثلا دکان میں کاروبار کسی چیز کا اور ہوتا ہے، ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے، نام کچھ اور لکھتے ہیں، اندر کاروبار پتہ چلا کسی اور کا ہو رہا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے افراد بھی دنیا میں شخصی طور پر پائے جاتے ہیں، نام ہے امام حسین کا ٹائٹل لگاتے ہیں بٹ اندر کاروبار یزید کا ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ایسے فرد ہیں یا متکلمین ہیں کہ جن کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اور وزڈم اور حکمت سے ہٹ کر چونکہ ہم لوگوں کے سامنے جو چیزیں اگر پیش کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گی. آج شعور کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، عقول کے جادوں سے لوگ آگے بڑھ کر پرواز کر رہے ہیں، کافی دنیا آگے بڑھ چکی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ بیداری کا میسج جو زمین کربلا سے دیا گیا ہے
उस नाहियत की तरफ, उस नुक्ता कमाल की तरफ लोगों को बेदार किया जाए। और ये भी बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है, मस्ट है कि हर मुतकल्लिम, फ़र्ज़ करें अगर आप किसी को वाज़ो नसीहत करते हैं नमाज की तो आप भी नमाजी हों, आप अगर किसी को वाज़ो नसीहत करते हैं इबादत की तो आप भी इबादत गुजार हों, आप अज़ादारी की नसीहत करते हैं तो आप भी जो है अज़ादार हों। ये शर्त है एक वाइज़ और एक मुतकल्लिम के लिए। तो मैं ये समझता हूँ आखिरन के आज ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे पर उंगली न उठाएं, बल्कि कोई राह हल तलाश करें और मुकम्मल ज़मीन करबला पे तामीर की तरफ, हाँ, ज़मीन करबला से हमें, अहले बैत अतहार से हमें राह हल मिला हुआ है और उसको हम पेश करें। मैं ये जुमला हमेशा मेरारन और तकरारन कहता हूँ कि हम ये क्यों कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? जब हमारे पास अहले बैत अतहार का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है तो हम वो पेश करें। फ़र्द करें कोई मसला पेश आता है, हम ये कहें मौला अली ने इस सिलसिले में ये कहा, इमाम हुसैन ने ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये पेश किया। कोई भी मुश्किल पेश आती है तो हमारे पास मौजूद है ज़ख़ीरा। अच्छा, ये चीज़ तो मासूमीन में भी नज़र नहीं आती। उन्होंने भी कहा मेरे बाबा ने ये कहा, उनके बाबा ने ये कहा, मिन अबी व हुवा समिअ मिन फलान व हुवा समिअ मिन कज़ा व कज़ा। तो आज अगर हम इस शऊर की तरफ आ जाएं कि हम अपने बयान, अपने कलाम, अपनी गुफ्तगू, अपने सींग से पहले इस बात की तरफ मुतवज्जे रहें कि हम ये ना कहें मैं ये कहता हूँ। ठीक है, आप कह सकते हैं, आपको अख्तियार है, बट अगर अहले बैत का कलाम, उनका बयान, उनकी सेंग, उनकी गुफ्तगू, उनका ज़ख़ीरा, उनका किरदार, सब कुछ इतना बड़ा सरचश्मा हमारे पास मौजूद है तो वो हम पेश करें। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर मैंने किसी जगह ये बात कही कि मासूम की हदीस है कि नमाज को वक्त पे आप पढ़िए वरना हम शफ़ाअत नहीं करेंगे। आपने अगर नमाज का टाइम मन अख़र सलात बाद वक़्तिहा ला यनालु शफ़ाअती, अब कोई शख्स आके आपसे कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, आप कह दीजिए जाइए इमाम से लड़िए, आप में ताकत है जाइए इमाम से टकराइए, इमाम करे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम मुतवज्जे रह कर अहले बैत के ज़ख़ीरे को पेश करें। नहज बलागा बेहतरीन दुनिया खिरत के लिए एक अज़ीम तरीन किताब है कि जिस पर मुफ़क्किरीन ने घुटने टेक दिए पढ़ने के बाद, अगर हम उसको पेश करें तो एक फ़िक्री इनकलाब आ सकता है इंशाअल्लाह इस पर, अगर तवज्जो जी। क़िबला ने जैसे इशारा किया कि नहज बलागा, आज अगर हम अपने कोर्स में मदरसों में हमारे नहज बलागा की तालीम दी जा रही है? जी जी, हमारे ये तो हमारे उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे जो मदारिस के जो सिलेबस हैं और हौज़ात इल्मिया में भी नहजुल बलागा बाकायदा पढ़ाई जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि इल्म का मरकज़ हो, इल्म का मुकाम हो और नहजुल बलागा ना हो? नहजुल बलागा नहीं तो कुछ भी नहीं, सब गूंगे हैं। तो नहजुल बलागा के खुतबे सिर्फ सुनाए जा रहे हैं या याद कराए जा रहे हैं? सुनाए जा रहे हैं, दो सूरतें हैं। सुनाए दूसरे, जो लोग याद करते हैं वही दूसरों को सुनाते हैं। जब तक याद नहीं करेंगे तो सुनाएंगे कैसे? जब एक टीम तैयार हो रही है, तालिब इल्म है, उन्हें अगर याद कराएंगे तो वो आगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में बात करने। आज हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है वो मज़हब के बारे में बात नहीं कर रहे होते, उन्हें पता ही नहीं होता, बेसिक नहीं पता होती। देखिए, कोई चीज़ याद नहीं की जाती है तो कुरान करीम ही मसलन है। अब वो फ़र्ज़ कर लें 6500 आयतें हैं, लेकिन ये कि ज़रूरत के तहत ये कुछ आयतें याद भी रहती हैं। उसके अलावा ये है कि ये अलबत्ता है कि कोई भी आयत हमारे सामने आ जाए तो हम उसका मतलब बता सकते हैं, मफ़हूम बता सकते हैं, तर्जमा कर सकते हैं। ऐसे नहजुल बलागा है, बहुत से कलमात क़सार हैं जो हमें याद हैं, बहुत से ऐसे खुतबात हैं कि जिनके कुछ हिस्से याद हैं, वो अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन ये है कि नहजुल बलागा की इबारतें वगैरह खुतबात की आ जाएँ तो जो नहीं भी याद हैं उनके तराजिम वगैरह कर दिए जाते हैं। तो असल में मदरसे में ये सलाहियत पैदा की जाती है तलबा में कि वो जो अल्फाज हैं उनके माना उन्हें मालूम हो और वक्त ज़रूरत वो उसका तर्जमा कर सकें और उसको लोगों के सामने पेश कर सकें। याद करना, मेमोराइज़ करना ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि वो सलाहियत पैदा हो जाए कि इंसान उसकी बलागत को समझ सके, उसको समझ सके, फ़हम की तरफ ज़्यादा समझ सके, उसके माना वो पैदा कर निकाल सके। नहीं तो नहजुल बलागा खुतबात इमाम अली अलैहिस्सलाम की किताब है और उसमें यकीन वाक़यात हैं जो उस दौर के थे और कुछ उनके अपने खुतबे जो लोगों के लिए भी उन्होंने दिए, जैसे कि शकिया है और दीगर खुतबे। तो खुतबात हैं उसके और 2-3 हैं और कलमात खतूत भी हैं, खतूत लेटर्स हैं जी हाँ, और स्पीचेस हैं जिसको खुतबात हम आप कहते हैं, और उसके बाद कलमात छोटे छोटे जुमले जो हैं। खतूत किस हवाले से हैं?
खुतूस मसन लेटर मौला ने जैसे लिखा कि कतब अली रिसालतन इला मालिक अल-अश्तर हिना वल्लाहु मिस्र, मसन जब मिस्र का गवर्नर बनाया हुकूमत साजी के लिए, दूसरों को तंबीह करने के लिए, तो वो लेटर मौला ने लिखा। उस लेटर के जो अहम जुमले यही थे कि कातिबन इला मालिक अल-अश्तर व काइलन लहू, मालिक अश्तर दो तरह के लोग तुम्हारे दरमियान पाए जाएंगे, इम्मा अखुन लका फिद्दीन और नदीरुन लका फिल खल्क। दो तरह के लोग, एक फ़र्द वो, एक शख्स वो है जो तुम्हारा मजहबी भाई है, मुसलमान है, उसका एहतराम करो। बट अगर दूसरी कम्युनिटी जो तुम्हारे जैसे मुसलमान नहीं है फिर भी इंसान तो हैं, इंसानियत के रिश्ते से उनका एहतराम करना। तो ह्यूमैनिटी का और मोरालिटी का जो सबसे अजीम यूनिवर्सल पैगाम अगर किसी ने दिया है, वो है कि जो इतने गैरतमंद हैं कि वो तुमसे अपनी मुश्किलात बयान नहीं करेंगे, उनकी भी खबरगिरी करते रहना, यानी एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। उसके अलावा एक सख्त, और हमें याद है वो जुमला, सख्त जुमला भी उसके अंदर, हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई रईस हुकूमत बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़त पढ़े जो मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर को लिखा है, और मैं उसको हमेशा पढ़ता हूँ और अपने तकिए के नीचे रखता हूँ। ये स्टेटमेंट उसके अलावा भी यूएनओ में बाकायदा यूएन के अंदर, यूएन में उसको 2 साल डिस्कशन हुआ ये लेटर मौलाए मुत्तक़ियान और वहाँ पर महफूज रखा गया उसको, उस पर डिबेट हुई है, डिस्कशन उसको वो किया है बाकायदा। उसके बाद एक जुमला और मौला का है कि मालिक अश्तर बदतरीन शख्स तुम्हारे नज़दीक, अबगज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अबगज़ तरीन शख्स तुम्हारे नज़दीक वो है जो लोगों के अयूब को तलाश करता है, यानी अच्छाई लोगों की नज़र उसको ना आए, कोई ऐब हो तो उसको तलाश करता हो, वो तुम्हारे नज़दीक सबसे अबगज़ है, उससे दूरी अख्तियार करना, उससे दूर रखना। और उसके बाद एक अजीम जुमला ये भी कहा कि उस लेटर के अंदर कि लोगों में दरिंदा मत बन जाना, दरिंदा सिफत बादशाह बन के हुक्मरानी मत करना, उसके बल्कि ये कहा कि लुत्फ़ और मोहब्बत के साथ उनसे पेश आना। यानी जो ह्यूमैनिटी और मोरालिटी और इंसानियत का एक बेहतरीन रम्ज़ और तरीक़ा जो मौला ने पेश किया उस लेटर के अंदर, कि आपको कम्युनिटी से कैसे मिलना है, फुला से कैसे गुफ्तगू करना है, जमाहिर से कैसे आप गुफ्तगू करेंगे, आपके वज़ीर। अच्छा, एक जुमला ये भी कहा कि वो वज़ीर जो मादी की हुकूमत में, वो वज़ीर जो मादी की हुकूमत में समझ लीजिए कि बातिल परस्त था, उस वज़ीर से तुम दूरी अख्तियार करना क्योंकि तुम्हारे लिए मुफीद नहीं हो सकता। तो ये भी तमाम चीज़ें जो है मौला ने इल्तिफ़ात कराई है, मुतवज्जे किया है मालिक अश्तर। फिर एक जुमला और कहा, मालिक अश्तर लक़द वज्जहतुका इला बिलादिन क़द जरत फ़ीहा दुवलुन, अब मैंने तुमको ऐसे बलद की तरफ, मुल्क और सल्तनत की तरफ भेजा है जहाँ इससे पहले बहुत सारी हुकूमतें गुजर चुकी हैं। अब एक नफ्सियाती जुमला कहा, जैसे तुम उनकी हुकूमतों को और हुक्मरानों को देखते थे और उनके अमाल पर निगाह रखते थे, ये भी तुम्हारे एक्शन और अमाल पर निगाह रखेंगे। हाँ, और उसके बाद अपने को सुल्तान ना समझ लेना, मैं तुम्हारे ऊपर हाकिम हूँ, मेरे ऊपर कोई और हाकिम है। अल्लाह, ये बहुत अदीम जुमला है, ये कभी देखा तो तफसील अहमद साहब, आपने देखा कि आप जो दर्द महसूस कर रहे थे वो यहाँ बयान हो गया मुकम्मल तौर पर। अभी जब हमारे मुल्क में भी जब जो हालिया वज़ीर आज़म है, जब मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब से मिलने आए तो मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने भी उन्हें वही ख़त पेश किया था कि ज़रा इसका मुताला कर लेना। शायद तो तावीज़ भी वो इमाम ज़मीन भी बांधा था और वो ख़त भी पेश किया था कि ये ख़त ज़रूर पढ़ लेना। तो यकीनन अब मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा चल रहा है, मैं ये चाहूँगा कि इल्म के हवाले से मज़ीद हदीसें, रसूल की हदीसें या इमाम के अक़वाल में से विज़डम के लिए चंद बातें पेश कर दूं। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ये वसाइल, ये हदीस मौजूद है किताब के अंदर, अल हिकमतु ग़ालतुल मुमिन, हिकमत जो है विज़डम मोमिन का खोया हुआ सरमाया है। सरमाया है, किसका सरमाया है? मोमिन का। व्हाट डज़ इट मीन? यानी हिकमत जहाँ मिले उसे हासिल कर लो। फ़हितुमा वजदा अहदुकुम ग़ालतहु फ़लियाख़ुज़हा, जहाँ भी मिल जाए उसे हासिल कर लो। इसका मतलब विज़डम के बग़ैर हमारी ज़िंदगी बेमाना है, बेकार है और बेफ़ायदा है। और एक जुमला और जो हमारे यहाँ मुआशरे में ये चीज़ें बहुत वारिद होती हैं, उसकी तरफ इमाम ने मुतवज्जे किया है, मैं ये मोमिन के लिए अर्ज़ कर दूँ, हमें बच के रहना चाहिए। मौला ने कहा कि देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जन्नत को परवरदिगार ने हराम करार दिया है, वो किसी भी सूरत में जन्नत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ने बट जन्नत में नहीं जा सकते। वजह क्या है? फरमाते हैं अल जन्नतु मुहर्रमतुन, जन्नत हराम है ऐसे शख्स पर। सिर्फ नमाज रोज़ा या फ़र्ज़ कीजिए कि मुसलमान होना जन्नत की तरफ हमें नहीं ले जाएगा, इंसान होना जन्नत की तरफ ले जाएगा। इंसान बने, मुसलमान बने, मोमिन बने, मुत्तकी बने। फिर अब मौला क्या कहते हैं? अल जन्नतु मुहर्रमतुन, जन्नत हराम है मौला किसके ऊपर?
अलल फत्तानीन अलमशाइन बिन नमीमत, ऐसे अफराद जो चल चल के एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, भाई भाई को लड़ा देते हैं, इफ्तराक की तरफ ले जाते हैं, इत्तेहाद से हटा के दो भाइयों में नुक्ता इफ्तराक पैदा कर देते हैं। ये चुगलखोर अफराद जो चल चल के एक दूसरे की या प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर देते हैं, तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, चुगलखोरी करते हैं, इधर से उधर जाके इधर से उधर चुगलखोरी करते हैं। तो ऐसे अफराद के ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है परवरदिगार आलम ने, और ये मैसेज इमाम का है। तो हमें ये तवज्जो देनी है कि कहीं इस सिन्फ में या इस सब में हम तो नहीं खड़े हो रहे। तो ये मुतवज्जे रहने की ज़रूरत है कि हम ईगो की दहलीज़ में अपने आप को ना ले जाके खड़ा कर दें कि हम बहुत बड़े मुसलमान बन गए। नहीं, हम बेहतरीन इंसान बन जाएं, फिर हम मुसलमान हैं इंशाअल्लाह ताला। क़िबला बस आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से आज का कि आज हम देखते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा तालीम हासिल कर लेता है तो वो अपने गरीब रिश्तेदारों से नहीं मिलता, गरीब दोस्तों को भूल जाता है, दौलत भी दूर कर देती है। जी हाँ, दौलत और तालीम दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर वो जब मुसाफा करता है तो वो भी ये वाला हिस्सा मिलाता है, बस ये आगे का। शायद उसे डर लगता है कि इनकी बीमारियां शिफ्ट ना हो जाएं या क्या, गुर्बत हमें छू न ले। जी जी। तो ये असल चीज़ तो वही है जो शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मसला कुल तरबियत का है। अगर हमारी तरबियत होती और उन तमाम चीज़ों को हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि वालिदैन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नियाज़मंद, बहुत ही मिलने जुलने वाले, वहाँ की कमी नहीं होती, लेकिन इल्म और दौलत जो है वो, तरबियत कोई कोर्स नहीं है ना कि हम 5-7 साल हमने तरबियत हासिल की, अब तो हमने हासिल कर ली, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म। जब तक वो अमल में ना आए तो वो तरबियत नहीं कहलाएगी। मसला ये है कि आपने अपने रिश्तेदारों को जब तक ये समझा कि सलाह रहम करना चाहिए, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि जब तक हम गरीब हैं करेंगे, जब हम पैसे वाले हो जाएंगे तो सलाह रहम नहीं करेंगे। जब हम साहब इल्म नहीं थे तो हम करते थे, साहब इल्म हो गए तो हम उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तरबियत का अमल भी उसी तरह से जैसे इल्म है, इल्म आपका पैदाइश से लेकर कब्र तक है, तो तरबियत भी उसी तरह से। आप बल्कि मिसाल उलमा देते हैं कि वो दरख्त जो ज़्यादा फल वाले होते हैं वो झुके हुए होते हैं। अगर आपने इल्म बहुत ज़्यादा हासिल कर लिया तो इल्म ये सिर्फ दरख्तों तक ही महदूद रह गया है अब ज़्यादातर। नहीं, हमारे हम हौज़ात इल्मिया में आप आके देखें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मनसब की बात कर रहा हूँ, जिसके हाथ मनसब आ गया हो, कोई दौलत आ गई हो, कॉमन इल्म की बात कर। जी हाँ, मैं उस इल्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें भी हाँ मतलब कि ये खराबी है। मैंने देखा है अतुल्ला बहजत से मैंने मुसाफा किया है, वो कितना झुके रहते थे और जिस तरह से मिलते थे, इतना बड़ी शख्सियत इस दौर की, और किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जाएं, अतुल्ला सिस्तानी के हैं जाएं, अतुल्ला ख़ामनेई के हैं जाएं, और दीगर अभी भी हम गए थे, सिस्तानी साहब से मुलाकात हुई, क्या नफीस शख्सियत, हम लोग ऐसा लगता है। बिल्कुल मैं उन बुजुर्गों की, और जाहिर है कि उन्हीं की दी हुई तालीम और तरबियत हम लोगों के साथ है, तो हमारे उलमा भी जो यहाँ में नज़र आते हैं, आप देखें कल भी मुलाकात हुई तो उलमा से किस कदर खास है, किस कदर आपने कल भी महसूस, सारे सब जमा थे, सब माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा था जब इल्म इकट्ठा था और उलमा इकट्ठा। और कभी कभी हम लोग तो आगे ये जुमला कहते थे कि जब अरब में हम लोगों का वक्त काफ़ी गुजरा है, या नशिस्त होती थी किसी आयतुल्लाह के मकतब में, खुदा सलामत रखे तमाम मराजे किराम को, तो फ़र्ज़ कीजिए बैठे हुए वहाँ कुर्सियाँ नहीं होती हैं, वो गादा अरबिया कहते हैं उसको, जी वो अरबी जो बैठ जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें आप तशरीफ़ लिया, कोई आया, अब उठ के खड़े हो गए एहतराम में, बैठे ही थे कि फुला 2 मिनट के बाद कोई और, पता चला एक दिन में 70 मरतबा उठ के खड़े होना है, फिर बैठना है। तो बहुत से लोग बेचारे कमज़ोर होते थे, मगर एहतरामन तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतराम बाकी है हमारे यहाँ कि अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग आलिम दीन आ जाता है तो छोटा आलिम दीन फ़ौरन खड़ा हो जाता है। ये इस्लाम ने जो निज़ाम रखा है वो है, तो उसमें यह है कि अगर आपके पास दौलत, इल्म के एतबार से तो ये बात आपने महसूस कर ली, कुछ साहब दौलत भी हो जाता है, तो इस्लाम ने निज़ाम भी रखा है कि आप बस जो खुम्स व ज़कात है वो तो आप निकालेंगे, उसके अलावा भी आप ग़ुरबा हैं, मसाकीन हैं, ज़रूरतमंद हैं, और आइज़ा हैं, अकारीब हैं, उनको भी आप तक़सीम करते रहे, देते रहे। कुरान की आयत भी ये भी है। जी हमारे साथ आखिरी कॉलर हैं आज के प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हैं, कहाँ से हैं? हेलो जनाब। जी हेलो जनाब। जी आपकी आवाज़ आ रही है, आलम इस्लाम में पहुँच रही है, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल्ला साहब, जी फरमाइए। मैं अभी रमजान महीने के बाद सुन्नत में से शिया हुआ हूँ माशाअल्लाह। जी मगर तकलीफ ये है कि मस्जिद में गया तो
तुम्हारे जो आलिम है ना हमको निक नेम से बुलाते हैं, तो ये ठीक है? जी क़िबला, क्या बुलाते हैं? निक नेम से बुलाते हैं। अच्छे इन्हें ये अभी शिया तो ऐसा नहीं है कि कुरान में कोई आयत नहीं है कि ये ठीक नहीं है? नहीं, नाम से जो है एहतराम के साथ और नाम का मजाक उड़ाना तो इस्लाम ने मजाक के तौर पर ना ऐसा करें, लेकिन एक आदमी मारूफ है उसी नाम से तो जाहिर है अगर कोई कहता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं अगर है। इस्तेहज़ा नहीं कर रहे हैं, इस्तेहज़ा नहीं उसमें, जो नाम इन्हें बुरा लगता है वो उस नाम से बुला रहे हैं, इसके इनका मतलब ये है लेकिन कोई दूसरा नाम होना चाहिए उसकी जगह पर। मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि मैं, क्योंकि ताल्लुक मेरा आप लैंग्वेज से समझ गए होंगे यकीनन, तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के आलिम दीन उनका वो एहतराम नहीं कर रहे जो उनका करना चाहिए। नहीं, एहतराम तो बहरहाल हर बंदे मोमिन का करना चाहिए, कोई भी हो, इसमें तो कोई जी नहीं। इंशाअल्लाह खुदा चाहेगा कि बेहतर होगा, और मुमकिन है ये कि उन्होंने गैर इरादी सूरत में इनका निकनेम लिया हो, उनका मकसद ये ना हो, और मेरे भाई ने ये महसूस कर लिया हो। हुस्न ज़न रखना चाहिए, हुस्न ज़न रखें इंशाअल्लाह, और मौलाना का ये मकसद न रहा होगा इंशाअल्लाह। और अगर वहाँ तक आवाज़ जा रही है तो इंशाअल्लाह वो नाम जो आपको पसंद नहीं है तो आप एक मुकम्मल आपका जो फुल नेम है वो आप बता दें, तो इंशाअल्लाह हम लोग भी उसी नाम से आपको पुकारें और आलम इस्लाम भी उसी नाम से आपको जाने। खुदा आपको सलामत रखे, दिल छोटा ना कीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत सारे अभी दरीचे अफकार आपके सामने खुलेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, यकीनन इस्लाम तो अगर 2 मिनट हो तो अभी क़िबला गुफ्तगू फरमा रहे थे सिलतुर रहमी की, तो मैं एक हदीस पेश कर दूं ताकि जो है ये इम्पोर्टेंट इमाम का मैसेज पहुंच जाए। मैंने इसीलिए ये बात छेड़ी है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर, नाज़रीन किराम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हदीस है। मैं समझता हूँ इसको प्रैक्टिकल हमारे माशरे में, हमारे बुयूत में, हमारे अशाइर में, हमारे कबाइल में, लोगों में, ममलकतों में इसे प्रैक्टिकल लॉन्च होनी चाहिए। मौला फरमाते हैं कि बग़ैर सिलतुर रहम ज़ाहिर सी बात है ना दुआ कबूल है, ना उसके अमाल कबूल किए जाते हैं, और उसकी उम्र भी घट जाती है। ये एक अलग बहस है। हाँ, अगर किसी की उम्र 30 साल है या 33 ईयर्स है, ऐसे समझाता हूँ, और उसने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो 30 ईयर्स लेस हो जाएगी। ये हदीस मौजूद है पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अगर किसी की उम्र 3 साल रिमेनिंग है, 3 साल बाद उसकी डेथ होनी है, बट उसका सलूक, उसका मिलना रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से तो 33 ईयर्स हो जाएगा, बढ़ जाएगी जी। अब मैं इस बात को यहाँ पर हदीस को पेश कर दूं जल्दी से। फरमाते मौला, है दुनिया के तमाम लोगों, गौर करें इस जुमले पर, सिलतुल अरहाम, सिलतुल अरहाम तुज़क्किल आमाला। सिलतुर रहमी जो हम अंजाम देते हैं, इससे आमाल जो है मुज़क्का हो जाते हैं। आमाल की पाकीज़गी और आमाल के अंदर जो रूहानियत पैदा होती है वो सिलतुल अरहाम की वजह से, यानी रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीज़ व अकारीब के साथ अच्छा सलूक। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप गरीब हैं, पुअर्टी ने आपको घेर रखा है, लिबादे फ़क्र आप ओढ़े हुए हैं, तो सिलतुर रहमी की बुनियाद पर आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी और अमवाल बढ़ जाएगा। ये मौला के जुमले, तुनमिल अमवाला, अमवाल बढ़ जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा व तदफ़उल बलवा, और आपकी बलियात और मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। पहला फ़ायदा आमाल आपके अच्छे, दूसरा फ़ायदा अमवाल बढ़ जाएगा। तो कौन चाहता नहीं है कि मेरे माल में इजाफा हो जाए, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। तीसरा ये कि बलियात आपसे दूर हो जाएंगी। चौथा फ़ायदा, सबसे अहम तरीन चीज़ यही है कि जो बलाएं जिन्हें हम देख भी नहीं रहे वो दूर। अब आगे सुनिए, उसके बाद मौला ने क्या जुमला, वो तयस्सुरुल हिसाब, जब हिसाब के रास्ते पर आप होंगे तो उस वक्त जो है आप आसानी से गुजर जाएंगे, जहाँ हर शख्स जो है मुतमहिल और मुस्तरिब परेशान नज़र आएगा। उसके बाद मौला ने एक अजीम जुमला कहा, जिसके लिए हर फर्द कोशिश करता है, हॉस्पिटल जाता है, अपना चेकअप कराता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है। फरमाते हैं वतुनसिउ फिल अजल, और तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। यानी अच्छा सलूक करोगे तो आमाल पाको पाकीदा, अमवाल बढ़ जाएंगे, बलाएँ दूर हो जाएंगी, हिसाब में आप तेज़ी से गुजर जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी। कितने फ़ायदे तो हमें चाहिए कि हम इस अज़ीम दौलत जिसे सिलतुर रहमी हम कहते हैं उसको अपना लें और इंसानियत के हदायत से गुज़रें, और बेहतरीन एक मोहब्बत और अमन और आश्ती और सिलतुर रहमी का जज्बा एक दूसरे के साथ पेश करें। ख़ानदान ही नहीं, एक घर ही नहीं, बल्कि पूरा मुआशरा सुधर रहा है। हदीस में है कि ममलकत जो है उसकी वजह से दयार जो है वो आबाद हो जाते हैं सिलतुर रहमी की बुनियाद जी। क़िबला इस हवाले से बहुत कोई हदीस वगैरह अगर
یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہے، اور واقعی انسان کو چاہیے کہ اپنے خاص طور سے، اور اسی لیے ہمارے احکامات بھی یہی ہیں کہ اگر آپ پاس رقوم شرعیہ ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کے اعزاء اور اقارب کا ہوتا ہے کہ ان کو دیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں. اس کے بعد خمس ہوا یا کوئی بھی چیز، صدقات چیریٹی ہے، ڈونیشن ہے. خمس میں بھی اگر آپ کا کوئی غریب رشتہ دار ہے تو آپ فوراً اس کو دیجیے. پہلا حق اس کا ہوتا ہے، سہم سادات کا حق پہلا ہوتا ہے، زکوٰۃ میں پہلا حق اس کا ہوتا ہے، زکوٰۃ فطرہ میں پہلا حق اس کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسرے تبرعات ہیں، فرض کر لیں کہ صدقات ہیں، خیرات ہیں اور دوسری رقوم شرعیہ ہیں، پہلا حق ان کا ہوتا ہے. ان کی ضرورتیں جتنی ہیں انہیں پوری کریں، اس کے بعد جو بچتا ہے تو آپ دوسرے مومنین کو. قبلہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا غریب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار شاید بھوکا ہو اور ہم قربانی کے لیے جو ہے گائے 1.5 لاکھ والی لا کے باندھ دیتے ہیں تاکہ واہ واہ ہو. اسی لیے جو یہ آپ دیکھیں، اس میں تو ڈانٹا ہے نا، رسول خدا نے باقاعدہ ڈانٹا ہے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ جتنے چاہے کار خیر کر لیں، وہ کار خیر قبول نہیں کیے جائیں گے. حدیث لا صدقہ وذو رحم محتاج. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار محتاج ہے، نیڈی ہے، اور آپ بے انتہا کار خیر کر لیں، دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ. زیرو ہے وہ. بالکل. نجم افندی کا عید سے متعلق شعر بھی ہے. عید اس کی ہے محبت جس کو سوز و ساز دے، عید اس کی ہے جسے احساس عید اس کی ہے جسے احساس غم آواز دے. ایسی کہ عید اس کی ہے محبت جس کو سوز و ساز دے، عید اس کی ہے جسے احساس غم آواز دے. عید اس کی ہے جس کا روزہ بے سر و ساما میں ہو ساما تراز، جو یتیموں سے گلے ملنا سمجھتا ہو نماز، جس کی پامردی بدل دے سنگ خارا کا مزاج، جو لبے دشمن سے بھی لے لے تبسم کا خراج، جس کی تفسیر نظر میں امن کا پیغام ہو، عید اس کی ہے جو سر سے پاؤں تک اسلام ہو. کیا بات. تو مقصد یہی ہے کہ جزاک اللہ جزاک اللہ کہ ہمیں ارحام کو اور اعزاء اور اقارب کو ایسے مواقع پر فراموش نہیں کرنا چاہیے. حقیقی معنوں میں اگر ہم عید اور خوشی منانا چاہتے ہیں تو خوشیاں منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں وہ افراد شریک ہوں کہ جو بظاہر خوشی نہیں پنا پا رہے ہیں. صحیح. جس اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی، تو ہمیں بھی ان کی بھائی عید کا کپڑا آپ اپنے بچوں کے لیے بعد میں لیجئے، پہلے دوسروں کے لیے لے لیجئے جو آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو نیڈی ہیں. اف دے کانٹ بائی، اگر وہ نہیں خرید سکتے ان کے لیے ہم پہلے لے لیں، پھر اپنے بچوں کے لیے لیں. جی یقیناً صلہ رحمی اور انسانیت، ہمیں علم جو ہے، علم یقیناً ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے. اگر انسانیت کا درس ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ علم بھی کسی کام کا نہیں ہے. اور یقیناً احادیث آپ نے سماعت فرمائی اس حوالے سے، اور اماموں کے اقوال آپ نے سماعت فرمائے. یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریں، اپنے اعزاء کا بھی خیال کریں، اور یقیناً علم کے حوالے سے ہم مزید اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہماری اس وقت تک کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنا ایک شعر سنا دیں آپ بھی، تتمتن تبرکن پڑھ دیں کوئی شعر آپ ختم ہوتے ہوتے. سرکار ایک شعر رواں ہو رہے ہیں قافلے کربلا کی طرف، اور یقیناً ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں کربلا کی طرف جانے کے لیے. تو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو بشر مدح مرتضیٰ نہ کرے، جو بشر مدح مرتضیٰ نہ کرے، اس سے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے. اور اپنے بھائی سے جو کرے نفرت، اپنے بھائی سے جو کرے نفرت، بہت دقیق ہے یہ شعر، ذکر عباس با وفا نہ کرے. پھر سے آخری شعر کو پھر سے اپنے بھائی سے جو کرے نفرت، ذکر عباس با وفا نہ کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ یا علی مدد.